امام سعدی علیہ رحمہ اور امام مولانا روم میں نے آپ کو کہا تھا کبھی کہ حکایت، تو آج سنیے وہ حکایت اس رزق کے اوپر کہ ایک بندے نے جب یہ حکایت سنی کہ اللہ رزق دیتا ہے تو مجھے کچھ کرنا ہی نہیں ہے، اللہ دے گا۔ اللہ نے فرمایا رزق میں دوں گا لیکن تجھے کوشش کرنی ہے، تجھے ہیلا کرنا ہے، ایسا نہیں بیٹھا رہے گا رزق ملتا رہے گا، ہیلا کر، کوشش کر بندے، تجھے میں نے سب کچھ شعور دیا ہے اوپر سے لے کر، کیا اچھا ہے کیا برا ہے، کیا رزق حلال ہے کیا حرام ہے، اس سب کی تمیز کرتے ہوئے تو چلے گا۔ دوستو دولت مند ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، دولت کا نشہ برا ہے، لیکن بات کر رہا ہوں اس دولت کے نشے والوں کی بات کر رہا ہوں کہ اس نشے میں ایسے کھو گئے نہ اللہ کو یاد کرتے ہیں نہ اللہ کو رسول کو یاد کرتے ہیں۔ دولت مند تو آپ کو بتاؤں کون کون تھے، نبی ہے دولت مند، سیدنا سلیمان علیہ السلام بہت بڑے دولت مند، کنگ آف دا ورلڈ، پوری دنیا کے کنگ ہیں، کنگ تھے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ حضرت عثمان غنی کتنی دولت تھی، سبحان اللہ، کیسی دولت تھی، دیکھا نا آپ نے کیسی دولت تھی، کیسی لٹائی، کہاں لٹائی ہے، آج احسان ہے اس عثمان غنی کا مسجد نبوی پر، اللہ اکبر، کہ قیامت تک میرے آقا فرماتے عثمان غنی جنت تو ہے، جنتی تو ہے ہی۔ ایک موقع میں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کوئی ہے ہماری امداد کرنے والا، جہاد کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، عثمان غنی کھڑے ہوئے، تو یا رسول اللہ میرے لائق خدمت کو حکم کریں، تو کیا دے گا، اور 100 گھوڑے سامان کے ساتھ لگے میری طرف سے، اور کوئی پھر اٹھے یا رسول اللہ مجھے کوئی حکم دے، بولے 200 گھوڑے اور اونٹ سارے سامانوں کے ساتھ۔ اللہ کے حبیب فرماتے عثمان جنت تو تم نے مسجد نبوی میں دے کر ہی کما لی تھی، یہ تو تم نے جنتوں کی جنت کما لی ہے، میرا عثمان جنتی ہے، یہ بشارت دی ہے میرے آقا علیہ السلام۔ اللہ کی راہ میں اگر دیا ہے تو اس کو خرچ کرنا چاہیے۔ ایک اور مشکا شریف کی حدیث پاک چلتے چلتے سنیے، اس ضرور نہیں ہے کہ دولت ہونا بری چیز ہے، دولت کمانا بری چیز نہیں اگر حق اور حلال سے کمائی گئی ہو۔ میرے دوستوں مکہ شریف میں آقا فرماتے حدیث پاک، ایک شخص تھا بنی اسرائیل کے زمانے میں، بہت دولت مند تھا، تو اس جنگل سے ایک آدمی کا گزر ہوا تو اس نے دیکھا کہ بادل جا رہے ہیں، بادل، اور آپس میں بادل کچھ بول رہے ہیں، تو اسے سنا تو کہہ رہے تھے کہ جب بھائی فلاں شخص کے یہاں جا کے برسات برسانی، فلاں شخص کے باغ میں جا کر برسات برسانی مشکا شریف کی حدیث پاک ہے۔ اور وہ شخص کا جو باغ تھا وہ ریگستان کے ایسے علاقے میں تھا کہ چاروں طرف پانی کا نام و نشان نہیں، پانی کا نام و نشان نہیں، اور وہاں باغ پھول رہا اس کا۔ اس نے دیکھا کس کے پاس جا رہا ہے عبادت، یہ بدلی کہاں جا رہی، میں بھی چلوں، وہ بدلی کے پیچھے پیچھے چلنے لگا، معلوم کرو، دیکھا تو وہاں گئے باغ پہ، پورے باغ پہ برسات کی اور چلے گئے۔ کتنا خوش نصیب آدمی ہے بھائی، ایسا کون سا عمل ہے کہ اللہ رب العالمین اتنا مہربان ہے اس پہ کہ جہاں ریگستان ہے اس میں پانی نہیں ہے اور اللہ اس پہ پانی برسانے کے لیے اسپیشل ارینجمنٹ ہو رہا ہے اس کے لیے۔ ایسا کون سا بندہ ہے، ایسا کون سا اللہ کا نیک بندہ ہے؟ پہنچا، اس نے کہا آپ ہیں؟ بولا ہاں میں جنگل کا مالی اور اس باغ کا مالی ہوں۔ بولے تو جنگل ہے، تم نے یہاں باغ بنایا؟ بولا اللہ رب العالمین کی مہربانی ہے۔ بولا نہیں، میں نے بادلوں کو کہتے سنا ہے کہ ہم فلاں شخص یعنی تیرے پاس جا رہے ہیں برسانے، تو اس کا مقصد یہ کہ تو بہت بڑی ولی اللہ ہے یا تو بہت بڑی شخصیت ہے یا تیرا ایسا کوئی عمل ہے جس کو اللہ کو پسند ہے، بس وہ بتا تو ہے کیا راز۔ تو سب میرا تو کوئی عمل نہیں ہے، دولت مند ہے نا، وہ بھی تو دولت مند بتا، میں دولت مند کی بات بتا رہا ہوں، اللہ دولت دے تو ایسی دے، تو کہتا ہے کہ میرا تو کوئی عمل نہیں ہے، میں کیا کرتا ہوں جو پیسہ کماتا ہوں اس کے 3 حصے کرتا ہوں۔ سن لیجیے آپ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آج آپ بھی سن لیجیے، اس پر عمل کر دیجیے، پھر اللہ رب العالمین کی مہربانی ایسی ہوگی جیسے ریگستان میں آپ کے گھر میں کبھی کوئی مصیبت آئے گی آپ کو ضرورت نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ آپ کی اس مصیبت کو پوری کر دے گا۔ کس طرح سے کام سے؟ اس لیے کہ آپ اللہ کی راہ میں چلے تو صحیح نا، ایک قدم آپ چلیں گے 10 قدم میں مالک آپ کی طرف بڑھے گا۔ وہ 3 چیزیں کیا تھی کہ ایک حصہ میں غریبوں کو بانٹ دیتا ہوں اپنی آمدنی کا، ایک حصہ اپنی کفالت بچوں کی کفالت کے دیتا ہوں، اور دوسرا حصہ اس باغ پہ خرچ کرتا ہوں، اور اس میں جو غریب آتا ہے لینے میں اس کو مفت دیتا ہوں۔ کما لینا یہ ایک اس کا وظیفہ، تو اللہ کتنا اس شخص پہ مہربان ہے۔ تو آج ہم بھی کمائیں، دولت رکھنا کوئی بری بات نہیں میرے دوستوں، لیکن اللہ کی راہ میں آج یہ مسجدیں یا اگر ہمارے پاس آج باغ نہیں ہے تو یہ اللہ کے فضل و کرم سے سب سے بڑا باغ علم کے باغ ہے کہ ہم مدارس مسجد اور ان کو آباد کریں، مسجد بنائیں۔ اللہ کے رب العالمین جل شان کتنا اس کا کرم ہوگا آپ کے اوپر۔ تو میرے امام سعدی فرماتے ہیں کہ وہ رزق جو ہے اللہ دینے کا وعدہ کیا ہے، تو ایک شخص نے سوچ لیا کہ جب اللہ نے میرے کو دینے کا وعدہ کیا ہے تو میں کسی سے رزق مانگوں گا نہیں، نہ کام کروں گا نہ کچھ کروں گا، جنگل میں جا کے بیٹھ گیا۔ اس نے کہا مجھے رزق کھلائے گا تو مالک کھلائے گا، اس نے ایک پکا فاسٹ ٹائم کر لیا، بیٹھا رہا۔ جب ایسا وقت آ گیا کہ نکات آئی، بے ہوش ہو گیا، کھانے میں کچھ نہیں ملا، نہیں کھلائے گا تو اللہ پھر بھی یہ سوچ رہا ہے۔ اتنے میں وہاں سے قافلہ گزرا، دیکھا تو ایک بندہ پڑا ہوا نیند ہوشی میں،
تو مجھے اب سے اٹھایا نہیں اٹھا, بولا بھوکا ہے, نہ لکاہٹ اس میں بہت ہے, مر جائے گا, چلو کھلاؤ. تو کھانا پکا کے گرم گرم کھلایا, اس نے منہ بند کر لیا. نہیں اللہ کھلائے گا, تو نے وعدہ کیا میں کسی بندے کے ہاتھ سے نہیں کھاؤں گا, نہیں کھاؤں گا, منہ بند رکھا. پھر انہوں نے سوچا یہ تھوڑا سا پاگل لگتا ہے, قابل والوں نے سوچا مجنون لگتا ہے شاید, کہ کوئی نہیں رہا منہ اتنی بھوک کے, تو کچھ کرتے ہیں تو لکوڈ دیا کچھ ایسی کچھ ہلکے شلکے بنا کے انہوں نے گرم گرم مسئلہ بنا کے اس کا دونوں ہاتھ سے منہ کھڑا, پورا منہ بھر دیا. پھر منہ بھرا اور گرم گرم خوشبو جو اس کے اندر آئی تو اس کا منہ کھل گیا. منہ کھلا تو ساری چیز اندر چلی گئی, تو ہنس پڑا. بے صاحب بتا اور کہا مالک تو واقعی بے نیاز ہے, تو نے وعدہ کیا ہے تو کسی طرح سے بھی دے گا ضرور. اور دوستوں دے گا, اس نے وعدہ کیا ہے, پھر کیوں اس چیز سے اردو میں اتنی مصروفیت کہ اللہ کی یاد ہی بھول جائے, 3 4 5 وقت کی نماز کو بھول جائے, اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو بھول جائے, ہم کسی غریب کو نہ دیکھیں. بات یہ ہے کہ ساری بات یہ ہے کہ جب دولت آتی ہے, نشہ جو ہے دولت کا نشہ وہ مغروریت پیدا کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے تو جان لے گا, کلا سوف تعلمون, تو جان لے گا, ثم لا تعلمون ثم لترون الجحیم, نہیں جانے گا. تیرے لیے جہنم میں چیز تیار کی. اللہ فرماتا ہے وہ چیز کیا ہے, وہ چیز یہ ہے کہ تجھے جہنم میں ڈال دیا جائے گا, پھر تجھ سے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, ایک نعمت کا حساب لیا جائے گا, ایک نعمت کا. یاد رکھیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ غریب آدمی, امیر آدمی 500 برس کے بعد, دولت مند 500 برس کے بعد جنت میں جائے گا, غریب آدمی پہلے جائے گا. اسی طرح اسی حدیث پاک میں مشکات شریف میں کی ہے, بہت ساری حدیثوں میں کہ جو ہے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام تمام انبیاء کرام کے بعد جنت میں جائیں گے, اور تمام صحابیوں کے بعد عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بہت دولت مند تھے, اللہ کے رسول کی دعا سے بہت دولت مند تھے, وہ تمام صحابیوں کے بعد آخر میں جنت میں جائیں گے. میرے رسول نے فرمایا ہم کو خود دیکھ کے کہ اے عبد الرحمن تو سب صحابیوں کے بعد جنت میں جائے گا. یا رسول اللہ کیوں, بس تیرا حساب کتاب ہی اتنا لمبا چھوڑا ہے نا, اس لیے دولت رکھی ہے تو حساب اللہ تعالیٰ ایک ایک پائے کی کھانے کا, پانی کے زیادہ گرنے کا, اللہ ہوگا اس سب کا حساب دینا ہوگا. تو میرے دوستوں بزرگوں, اللہ رب العالمین جل شانہ اس کی بارگاہ اقدس میں تو بات یہ کہ دولت جب آتی ہے, میں یہ کہہ رہا دولت جب آتی ہے تو آدمی کو اللہ رب العالمین فرماتا ہے اس کو غرور تکبر آ جاتا ہے, اسٹینڈرڈ کا ہائی ہو جاتا ہے. جب آپ کے پاس 5-6 کوٹھیاں ہوں اور 4-5-6 گاڑیاں ہوں تو آپ بتا سوچتا ہے نا اللہ اکبر کے اب تو میں بڑا ہو گیا, اس میں قدرت نیچرل جس کو کہتے ہیں نیچرل, اس کے اندر بڑھ جاتی ہوں. اسی لیے سب سے زیادہ غربت, اور اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ دولت عطا نہ کرے, اس لیے غربت میں بندہ کفر تک چلا جاتا ہے. جب اتنی غربت ہو جاتی ہے تو بندہ کفر تک, دیکھا ہوگا آپ کو, کفر تک چلا جاتا ہے, اللہ معاف فرمائے. اور زیادہ دولت ہوتی ہے تو وہ تکبر میں آ جاتا ہے, تو تکبر اللہ کو پسند نہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب سرداروں کو جمع کیا, جب سرداروں کا ابو جہل, عتبہ اور جتنے بڑے بڑے جاگیردار سردار میں بیٹھے پہاڑ کے ٹیلے میرے آقا درس دے رہے ہیں, تاکہ اس لیے درس دے رہے ہیں کہ یہ اسلام لائیں تو بہت سارے قبیلے آ جائیں گے, تو بڑے پیسے والے ہیں. تو اس نے بھی ایک نابینا شیخ عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کی محبت میں ڈھونڈتا ہوا جا رہا, نابینا بھٹکتا, تو پہاڑ کے کسی جگہ پہ پہاڑ پہ بیٹھے ہیں, تو ڈھونڈتا پہاڑ پہ آیا, تو پہاڑ پہ نابینا کیا ڈھونڈے, تو میرے آقا علیہ السلام حدیث میں آتا ہے خوشبو سن کر تو چلتا وہاں پہنچ گیا جب سرکار درس دے رہے تھے, ان کو بتا رہے تھے اسلام کے بارے میں. پھر پہنچ کے پوچھتا ہے یا رسول اللہ علمنی ما علمہ, یا رسول اللہ مجھے بھی آپ یہ میٹھی میٹھی باتیں بتائیں. سرکار نے ظاہر گفتگو میں سرکار نے سنا نہیں. دوسری دفعہ پھر کہا یا رسول اللہ علمنی ما علمہ, یا رسول اللہ یہ میٹھی میٹھی باتیں مجھے بھی سمجھائیں, مجھے بھی بتائیں. پھر میرے آقا نے توجہ نہیں دی. گفتگو میں جب آپ بیان فرما رہے تھے تو اس میں توجہ نہیں. تیسری دفعہ جب کہا تو میرے آقا نے کہا ابھی 2 منٹ رک جا, 2 منٹ رک جا, میں ان کو فارغ کر کے پھر تجھے بتاتا ہوں. بس یہ جو کہا تو جتنے ابو جہل جتنے بڑے بڑے لوگ برا بیٹھے تو میں دلوں میں آپس میں خیال کیا یار یہ نابینا غریب پھٹے کپڑے پہننے والا ہمارے ساتھ بیٹھے گا, ابھی محمد بن عبداللہ کو ہمارے پاس بٹھائے گا, اب ہماری عزت یہ ہو گئی, اب اسلام میں ہم آئیں گے تو اب ان کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا. بس یہ سوچنا تھا کہ اللہ رب العالمین جل شانہ نے جبریل امین کو بھیجا, اے جبریل جاؤ محبوب کی کہہ دو کہ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی. اے محبوب یہ دھوکے باز ہیں, یہ غرور والے ہیں, یہ مغرور والے, ان کو چھوڑ دو, ان سے کچھ نہیں ملے گا. یہ جو نابینا آیا ہے نا تیرا یار ہے, تیری محبت کے اندر تیرے پیار میں تڑپ کے تیرے پاس آیا ہے, اس کی محبت کو دیکھ, محبوب چھوڑ ان کو. بہت سے لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ سرکار کو
بات پوری کی، بات پوری محبت سے کی گئی ہے، بات بہت سی کتابیں نہیں کی اس پر کہ دیکھو نبی کو بلند ماننے والوں، نبی کو اعلیٰ ماننے والوں، دیکھو آپ پوری سیرت بیان کرتے ہیں کہ یہ دیکھو نبی کو ڈانٹا ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ. سوچیے کہا نبی کو پیار سے کہا کہ محبوب ان کو چھوڑ دو سرداروں کو، اللہ جانتا ہے کہ ان کے دل میں کیا ہے، یہ مغرور کے بنے ہوئے تودے ہیں، ان کو دولت کا گھمنڈ ہے تو گھمنڈ رہے. اسی لیے فرمایا الذی جمع مالا واخلدا، جمع کرتا ہے دولت تو اور تو سمجھ بہت ہے، کلا لینبذن فی الحطمہ، دیکھ لے جتنی جمع کر رہا ہے تو نے یہ دولت جو جمع کی ہے تو میں تیرے لیے حطمہ تیار کر رہا ہوں. حطمہ کیا ہے؟ وما ادراک ما الحطمہ، کیا ہے حطمہ؟ اللہ فرماتا نار اللہ الموقدۃ التی، جو ایسی دولت تو نے جمع کی ہے جس میں خون چوس کر اور لوگوں کا مال غصب کر کے حرام کمائی سے اور حقوق حرام کے ضبط کر کے تو نے دولت کما لی ہے، تو اس کے لیے میں نے آگ تیار کی ہے. نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ، جہاں تیرے کلیجے جلا دیے جائیں گے جہنم کے اندر، تو بچے گا نہیں. ہاں یقیناً شیورٹی دی ہے میرا آقا میرا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم پہ رحمت ہے. دوستوں بزرگوں ہم پہ لاکھ رحمت ہے. اللہ رب العالمین اگر ہمیں خزانہ بھی عطا کرے، کروڑوں دولت کمانا کوئی بری بات نہیں ہے، بہت کمائیے لیکن عثمان غنی کی طرح کمائیے، حضرت عبد الرحمن بن عوف کی طرح کمائیے. اللہ تعالیٰ قارون اور فرعون کی دولت سے ہمیں محفوظ فرمائے، ایسی دولت سے پناہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت ادا پناہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت ادا